الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فرض مسح الراس فی الوضوء۔ یہ باب وضو میں سر کے مسح کی فرض مقدار کے بیان میں ہے۔ طلبہ عزیز، پوری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ مطلق سر کا مسح فرض ہے۔ اسی طرح جمہور علماء پورے سر کے مسح کے استحباب پر متفق ہیں۔ البتہ اس بارے میں اختلاف ہے کہ کس قدر مسح راس سے فرض ادا ہو جائے گا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پورے سر کا مسح کرنے پر ہی فرض ادا ہوگا، جبکہ دیگر علماء کے نزدیک بعض راس سر کے بعض حصے پر مسح کرنے سے فرض ادا ہو جائے گا، لیکن ان حضرات میں اس بارے میں اختلاف ہے کہ اس بعض کی مقدار کیا ہوگی جس سے فرض ادا ہو جائے۔ چنانچہ حضرت امام ابو حنیفہ، صاحبین اور حنابلہ یہ فرماتے ہیں کہ مقدار ناسیہ یعنی سر کے چوتھائی حصے پر مسح کرنے سے فرض ادا ہو جائے گا۔ حضرت امام ابو حنیفہ سے ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ 3 انگلیوں کی مقدار سر کا مسح کرنے سے فرض ادا ہو جائے گا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بعض راس سے وہ مقدار مراد ہے جس پر اس میں مسح کا اطلاق ہو، اور وہ 3 بالوں کی بقدر ہے، جبکہ بعض شوافع کے نزدیک بعض راس سے مراد سر کا اکثر حصہ مراد ہے، یعنی اکثر حصے پر مسح کرنے سے فرض ادا ہو جائے گا۔ باب کے آغاز میں حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان احادیث کو ذکر فرمایا جن سے مسح جمیع راس یعنی پورے سر کا مسح کرنا ثابت ہوتا ہے۔ پھر آپ نے ان احادیث کا جواب دیا کہ وہ احادیث مقدار فرضیت پر نہیں بلکہ مقدار استحباب پر محمول ہیں۔ جیسے احادیث وضو میں یہ وارد ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اعضائے مغسولہ کو دھویا، تو ان میں 1 مرتبہ دھونا فرض تھا اور باقی مستحب، تو اسی طرح بعض راس کا مسح کرنا فرض ہے اور باقی مستحب۔ پھر اس کے بعد حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان علماء کے استدلال کو ذکر فرمایا جو بعض راس کے مسح کی فرضیت کے قائل ہیں، اور وہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ والی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا
تو عمامہ اور ناسیے پر مسح کیا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسح راس میں مقدار ناسیہ مسح کرنا فرض ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر پر اکتفا نہ فرماتے۔ اس کے بعد مالکیہ کے جانب سے وارد ہونے والے اعتراض اور اس کا جواب مذکور ہیں، اور اخیر میں حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں اپنی نظر پیش فرمائی، جسے ہم نظر طحاوی کہتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ مسح راس، سر کا مسح کرنا فرائض وضو میں داخل ہے، اس پر تو تمام علماء کا اتفاق ہے، لیکن اس بارے میں اختلاف ہے کہ کس قدر مسح کرنے سے یہ فرض ادا ہوگا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پورے سر کا مسح کرنا واجب ہے۔ حضرت امام شافعی اور بعض اصحاب مالک اور حضرت امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ سر کے بعض حصے کا مسح کرنا فرض ہے۔ ان بعض اصحاب امام مالک نے بعض راس کو ثلث راس اور بعض نے اس بعض راس کو سر کے 2/3 حصے سے محدد فرمایا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بعض راس کو ربع راس سے محدد فرمایا۔ طلبہ عزیز، اس اختلاف کی اصل یہ ہے کہ فرمان باری تعالی وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ میں لفظ با چونکہ کبھی زائدہ ہوتا ہے اور کبھی تبعیض کے لیے آتا ہے، با کے اسی اشتراک معنی کی وجہ سے یہ اختلاف حضرات علماء میں رونما ہوا ہے۔ جن حضرات نے اسے زائدہ قرار دیا وہ پورے سر کے مسح کی فرضیت کے قائل ہوئے، اور جنہوں نے اسے تبعیض کے لیے مانا وہ بعض راس کے مسح کی فرضیت کے قائل ہوئے۔ اب آئیے ہم کتاب سے ان مذاہب اور ان کی مستدل روایتوں کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فرض مسح الراس فی الوضوء۔ روایت نمبر 128۔ حدثنا یونس وعبد الغنی بن ابی عقیل واحمد بن عبد الرحمن قالوا اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم ومالك بن انس عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخذ بيده في وضوئه للصلاة ماء فبدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بيده إلى مؤخر الرأس ثم ردهما إلى مقدمه۔ حضرت عبداللہ ابن زید ابن عاصم مازنی کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے وضو کے دوران ہاتھ میں پانی لیا اور سر کے اگلی جانب سے ہاتھ رکھ کر پھر اپنے ہاتھوں کو سر کے پچھلی جانب لے گئے، پھر دونوں ہاتھوں کو سر کی اگلی جانب کی طرف لوٹایا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ان تمام روایتوں میں اعلیٰ روایت ہے اور مسح راس کے سلسلے میں عام ہے۔ قال مالک هذا احسن ما سمعت في ذلك واعمه في مسح الراس۔ روایت نمبر 129۔ حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي
وحفص بن غياث عن ليث عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مسح مقدم رأسه حتى بلغ القزال مؤخر الراس من مقدم عنقه۔ طلحہ ابن مصرف اپنے والد اور مصرف اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے اگلی جانب سے مسح شروع کیا یہاں تک کہ گدی تک پہنچے جو گردن کا بالائی حصہ ہے۔ روایت نمبر 130 حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث بن سعید عن لیث فذكر مثله باسناده۔ عبد الوارث ابن سعید نے لیث سے اپنی اسناد کے ساتھ اسی طرح نقل کیا ہے۔ روایت نمبر 131 حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا علی بن بحر قال حدثنا ابو الولید ابن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء عن ابي الازهر عن معاوية أنه أراهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه ثم مر بهما حتى بلغ القفا ثم ردهما حتى بلغ المكان الذي منه بدأ۔ ابو اظہر بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو دکھلایا۔ جب وہ مسح راس تک پہنچے تو انہوں نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اپنے سر کے اگلی جانب رکھا، پھر ان کو گزارتے ہوئے گردن تک پہنچے، پھر ان کو اسی مقام کی طرف پھیرتے ہوئے لوٹایا جہاں سے شروع کیا تھا۔ طلبہ عزیز، ان 4 روایتوں کو نقل و ذکر فرما کر حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَذَهَبَ ذَاهِبُونَ إِلَىٰ أَنَّ مَسْحَ الرَّأْسِ كُلِّهِ وَاجِبٌ فِي وُضُوءِ الصَّلَاةِ أَنَّ مَسْحَ الرَّأْسِ كُلِّهِ واجب فی وضوء الصلاة لا يجزئ ترک شیء منہ واحتجوا فی ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا الذي في آثاركم هذه إنما هو أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه كله في وضوئه للصلاة فهكذا نأمر المتوضئ أن يفعل ذلك في وضوئه للصلاة ولا نوجب ذلك بكماله عليه فرضا وليس في فعل النبي صلى الله عليه وسلم إياه ما قد دل على أن ذلك كان منه لأنه فرض فقد رأيناه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا لا أن ذلك فرض لا يجزئ أقل منه ولكن منه فرض ومنه فضل وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الآثار الدالة على ما ذهبوا إليه في الفرض في مسح الرأس أنه على بعضه۔ بعض علماء کا مذہب و مسلک یہ ہیں کہ نماز کے وضو میں تمام سر کا مسح فرض ہیں، اس میں سے کسی حصے کا ترک جائز نہیں ہے،
انہوں نے ان آثار کو دلیل بنایا اور ان سے دیگر علماء نے اختلاف کرتے ہوئے کہا آپ حضرات نے جو آثار مبارکہ پیش فرمائی ان میں صرف اس قدر بات ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے وضو میں تمام سر کا مسح فرمایا، بس ہم بھی وضو کرنے والے کو کہتے ہیں کہ وہ بھی نماز کے وضو میں اسی کو اختیار کریں، مگر ہم تمام سر کے مسح کو فرض قرار نہیں دیتے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس بات کو ثابت کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام سر کا مسح اس لیے کیا کہ وہ فرض ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ وضو فرمایا، مگر اس لیے نہیں کہ 3 مرتبہ وضو فرض ہے اور اس سے کم کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس لیے کہ اس میں ایک بار دھونا فرض ہے اور 3 مرتبہ دھونا فضیلت ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی روایتیں بھی وارد ہیں جن سے اس فریق کا موقف ثابت ہوتا ہے جن کا مذہب یہ ہے کہ مسح راس میں بعض حصے کا مسح کرنا ہی فرض ہے۔ طلبہ عزیز، یہ کتاب طحاوی شریف کی عبارت کا ترجمہ ہے۔ جو روایتیں ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ان سے سر کی اگلی جانب سے لے کر گدی تک مسح کرنے سے سر کے مسح کا استیعاب تو ثابت ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پورے سر کے مسح کو فرض قرار دے رہے ہیں اور کسی حصے کے مسح کو ترک کرنے کو ناجائز فرما رہے ہیں۔ ان روایتوں کا جواب کتاب طحاوی کی عبارت میں جو آپ کے سامنے پڑھی گئی یہ دیا گیا کہ ان روایتوں میں نماز کے لیے کیے جانے والے وضو میں تمام سر کا مسح ثابت ہو رہا ہے، اور ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ نماز کے لیے وضو کرنے والا ایسا ہی کرے، یعنی تمام سر کا مسح کرے، مگر ان آثار میں سے کوئی بھی اثر پورے سر کے مسح کی فرضیت کو ثابت نہیں کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں اعضائے مغسولہ کو 3 مرتبہ دھویا، مگر وہ اس بنا پر نہیں کہ وہ فرض ہیں کہ اس سے کم جائز ہی نہ ہو، بلکہ اس میں سے کچھ مقدار فرض ہے اور کچھ زائد ہیں جو کمال فضیلت کے حصول کے لیے ہیں۔ اسی بنا پر ایک مرتبہ دھونا بھی ثابت ہے جو کہ فرض ہے، اس سے کم ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے آثار بھی ثابت ہیں جن میں سر کے مسح کی وہ مقدار مذکور ہیں جو فرض ہے اور وہ سر کا بعض حصہ ہے۔ معلوم ہوا کہ بعض راس کا مسح فرض ہے، پورے سر کا مسح فرض نہیں ہے۔ اکتفی علی ھذا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔